اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں آخرکار شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے کی ترغیب دی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے سے منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو، اور ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور زندگی بسر کرنا۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے اور بہت روتے تھے اور اپنی لغزش پر نادم تھے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کو چند کلمات سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اب ذرا انسان کو دیکھیے جس کے آگے فرشتے جھک رہے ہیں، جس کو سجدہ کر رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی بلند مقام دے دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے معرفت الہی کا راز بخشا، اور دوسرا یہ کہ اسے صاحب ارادہ مخلوق بنایا اور اسے اختیار دیا کہ وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اختیار کر سکتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا پھر برا۔ اچھے راستے پر چلے گا تو اس کو اینڈ پر اللہ رب العزت کی ذات ملے گی، اور اگر برا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی منزل شیطان ہوگا۔ بے شک شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اس تقریب میں باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب کے سب فرشتے آدم خاکی کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس عظیم الشان محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں شرپسند مخلوق یعنی ابلیس سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ انکار کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اعزاز کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فہم فراست کے تمام دروازے ابلیس پر بند کر دیے۔ اگرچہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا مگر وہ ملائکہ میں سے نہ تھا، کیونکہ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کرنے کی اس میں مجال نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔